نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات ثواب دی نیت نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سارے حضرات تھوڑا تھوڑا محسوس نہ فرماؤ تھے، قریب قریب ہو جائے۔ تمام بھائی تھوڑی تھوڑی زحمت فرماؤ، قریب قریب ہو جائے۔ پیچھے آنے والے ساتھی آرام نال پیچھے بیٹھ جان گے، درمیان جگہ خالی ہے، اس نے ماشاءاللہ پر فرما لو۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، میری اور تواڈی اس جگہ تے حاضری دا ایک مقصد ہے۔ میرے بڑے ہی قلبی دوست اور بھائی جناب ملک محمد آصف نسوانہ صاحب، انہاں دی اہلیہ محترمہ اور میرے مخلص دوست اور بھائی ملک فلک شیر صاحب، ملک محمد شیر صاحب، انہاں دی ہمشیرہ محترمہ جو کہ اس دار فانی نو خیر باد کہہ کے دار بقا دی طرف تشریف لے گئے۔ میں اور تسی کی کرنے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر، چند اچھے کلمات قرآن دی تلاوت، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، اس ارادے اور نیت نہ کہ دا ثواب اللہ کریم آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کتنے مرد اور عورتہ مسلمان فوت ہو گئے، اللہ سب دیاں قبرانو اپنی رحمت دے نور نال روشن فرما دے، اور بالخصوص ساڑیو ہمشیرہ محترمہ اللہ انہاں دے آخرت دیاں تمام منزلہ آسان فرمائے اور روز قیامت دے اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا۔ تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار زمانہ ساز لوگ بیٹھے ہوئے، بعض ہوندیاں نے کہ کسی لوگ اللہ سمجھائی دیا نے، اور بعض ہوندیاں نے کہ ایک دوجہ نو یاد کرائی دی۔ موسیٰ سارے نو یاد ہے
کسی دا مرن تے دل کرے تاوی مرنا ہے، یہ نہ کرے تاوی مرنا ہے۔ اس دروازے چوں سب نے گزرنا ہے، پر فرق ہے کہ کئی اس دروازے چوں مسکرا کے گزر جاندے، خوشی خوشی گزر جاندے، کیونکہ جس کو لو ڈرنا سی انہوں دنیا تو ناراضی کر لے، جس حساب منگنا سی دنیا تے او دے حساب دی تیاری کر لئی، جدے سامنے پیش ہونے انہوں راضی کر لیا دنیا تے، انہوں کوئی ڈر نہیں، وہ موت دے دروازے تو مسکراندہ گزر جانا۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہوندے ہیں کہ جنہاں دی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ دعا کرو کہ اللہ ساڑھی آخرت دی منزلہ آسان فرما دے، ذرا بلند آواز نال آمین کہہ دے۔ بڑی مشکل گھڑی ہے بھائی، دنیا تے آدمی اپنے آپ نو بڑھان واسطے مستقبل واسطے بڑے بڑے پاپڑ ویل دے، بڑی محنت کر دے، تگ و دو کر دے، منصب حاصل کرن واسطے بڑی محنت اور مشقت کر دے کہ میری دنیا دی زندگی کامیابی نال گزرے، میری عزت اضافہ ہوئے، میری شان اضافہ ہوئے۔ آواز آدھی اور بندے 40 سال 45 سال 50 سال 60 70 سال دی زندگی اچھی گزارن واسطے اتنی محنت پہ کرنا ہے، لیکن عقل مند بندہ ہوئے کہ جڑا اے محنت بھی نال کرے کہ میری قبر والی زندگی بھی اچھی ہو جائے، میری حشر والی زندگی بھی اچھی ہو جائے، میں کل نہ اللہ دے سامنے شرمسار ہوا نہ او دے محبوب دے سامنے شرمسار ہوا۔ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں، سانو شیطان نے پوٹے پاسے لا دیتا ہے، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ وہ بھائی میں نہیں ڈٹھا، تو اڑے جو کسی نے اگلا جہان نہیں ڈٹھا، لیکن ایک گل یاد رکھو، سارے سمجھدار مرد مسلمان بیٹھے ہو، اہل ایمان بیٹھے ہو، زمانہ ساتھ بیٹھے ہو، کسی نے نہیں ڈٹھا، لیکن ایک گل غلط ہے کہ کہیں ڈٹھا، جیدہ آپاں کلمہ پڑھے ہے نا صلی اللہ کچھ نہیں ہوتا، توڑی شان بھی فرق نہیں پڑھا، نبی دی ذات تدر اچھی درود پڑھ لو گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات دا سی کلمہ پڑھے، کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چند بے نور ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، تارے جڑ سکتے ہیں، سمندر نو آگ لگ سکتی ہے، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جانگے، اے زمین سب دی طرح کلوز کر کے لپیٹ کر رکھ دیتی جائے گی، سب کچھ ممکن ہے، کوئی آکھے سمندر نو آگ لگ گئی من لانگے ہو سکتا ہے، لیکن آقا دی زبان پاک چوں نکلی ہوئی ایک ایک گل سچی، ساڑھے نبی دا ایک ایک بول سچا، وہ ہے ہی سچ، میرے نبی دی خاموشی بھی سچ، بولنا بھی سچ، چلنا بھی سچ، کھانا بھی سچ، پینا بھی سچ، آقا دا ویکھنا بھی سچ، سننا بھی سچ، سوچنا بھی سچ، خلوت بھی سچ، جلوت بھی سچ، حضور دا کردار بھی سچ، آقا دی گفتار بھی سچ، رفتار بھی سچ، ہر یار بھی سچ، القاب بھی سچ، اصحاب بھی سچ، ازواج بھی سچ، بنات بھی سچ، حضور دا جمال بھی سچ، کمال بھی سچ، میرے نبی دی ساری آل بھی سچ، وہ دی دیانت امانت رحمت ختم نبوت زندگی دا ایک ایک لمحہ سچے، جڑی گلی جو میرے آقا گزر جانو گلی سچ دی گواہی دے، جڑی غارت نبی چلا جائے وہ غارہ سچ دیاں گواہ بن جان، جڑی سواری تے نبی سوار ہو جائے وہ سواریاں سچ دی گواہ بن جان، جڑے ممبر تے بیٹھ جائے وہ ممبر سچ دی خوشبو عطا کرے، جڑے حجرت چلا جائے وہ حجرت سچ دی خوشبو عطا کرن، میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ دن بھی رات بھی خلوت
خلوت بھی، جلوت بھی، خوشی بھی، غمی بھی، میرے نبی دا جہاد بھی، نماز بھی، تہجد بھی، ہر زندگی دا ایک ایک بول بھائی سچے. ہن جدو سارے مسلمانوں دا عقیدہ ہے ساڈا نبی جدو ہی بولے ہے. تھوڑا جا میرے نال بول پو بھائی، کدی کدی مولوی نال بول لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا بھئی. نبی دی زندگی دا ایک لمحہ ساڑا سب دا عقیدہ ہے. جس مسلک نال بھی کدا تعلق ہے، جڑے فرقے نال بھی کسی دا تعلق ہے. کوئی مسلک اور فرقہ ایسا دنیا چ نہیں مسلمانہ دا کہ جڑا اے آکے بھی حضور نے اے گل کیتی سی تے سچ ثابت نہیں ہوئی. حضور دی ایک ایک گل تے ساڑا ایمان سچے. اے جو اسی آکیا اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. حضور فرماندے نے نا بھئی نا اے گل نہ کرو تسا نہیں ڈٹھا، لیکن اگلا جہان میں ڈٹھا ہے. تسی جہان دی گل کر دے ہو، میں رحمان بھی ویکھایا، میں جنت بھی ویکھایا، میں دوزخ بھی ویکھایا، میں جزا بھی ویکھایا، میں سزا بھی ویکھایا. یہ میری زبان تے تو انو اعتبار ہے. پھر اعتبار کرو، اگلا جہان بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، رحمان بھی ہے، تے جنت بھی ہے، تے دوزخ بھی ہے. میں محمد تو انو اعلان کرنا، چنگے کم کرو گے جنت جاؤ گے، ماڑے کم کرو گے دوزخ جاؤ گے. اور سانو تے حضور دی زبان تے اعتبار ہے نا. حضور فرمایا میں سب کچھ ویکھایا. تسی کہندے ہو جہان، میں اللہ دا دیدار بھی کر رہا. اللہ ہے، اسی ویکھیا نہیں. نبی دی زبان تے اعتبار کر کے مان لے اللہ ہے. پھر بھی سانو شیطان کہندا نہیں جی اگلا جہان مٹھا، اگلا اے جہان مٹھا، اگلا کہیں مٹھا. کوئی موت کی تیاری نہیں. اسلام آباد جانا ہوئے تیاری کر دے ہو، لاہور جانا ہوئے تیاری کر دے ہو، کراچی جانا ہوئے تیاری کر دے ہو. بھئی کراچی چو جا کے آ جانا ہے تیاری کر دے ہو. قبر دی ایک ایسی منزل ہے جتھے بندہ جانا ہے آنا نہیں. شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ اندلس کے بادشاہ گزرے نے، بہت بڑے عادل بادشاہ. انہیں ایک دن سرکاری اعلان کیتا کہ میں آج اپنے ملک دی سیر کرنی، وزٹ کرنا ہے. شاہی پروٹوکول نال گھوڑیاں تے نکلے، سارا دن جت تک جا سکتے سی گئے. شام نو حضرت شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ واپس آئے تے جدو محل وچ داخل ہوئے تے انہوں نے گھوڑا واپس موڑ کے اپنے وزیر اعظم صاحب وال کیتا. تے وزیر اعظم صاحب نے کہنے لگے سناؤ بھائی کیسی رہی سیر؟ وزیر اعظم نے کہا جی جناب بڑی گل ہے، خزانے بھرے ہوئے نہیں، عدل و انصاف ہے، ہر کوئی رج کے کھا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اکھر نہیں چلا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک گل کہہ کے وزیر اعظم صاحب دی زبان جو نا منہ جو ٹھڈا سا نکل گیا. اس آکر کی ہویا جی بادشاہ پچھا؟ اس آکر جی گل ہے بڑیاں موجاں لگی ہوئی ہیں، پر ایک چیز جدو یاد آن دیجئے تے ساریاں موجاں بھول جان دی ہیں. اس آکر او کیڑی؟ اس آکر کاش کے موت نہ ہویا، پکے پکے ایسی رویہ. وہی بڑا اللہ دا ولی سی شیخ عبد الرحمن بادشاہ. اسا کیا بڑا کمال ہو گئی یار، میں تنو سمجھدار بنا کے وزیر اعظم بنایا سی، تو تے بے وقوف نکلے. اسا کہ کی مطلب جی؟ انہیں کہا شکریہ ادا کر موت دا، جنہیں مینو بادشاہ بنن دا موقع دیتا ہے تے تینوں وزیر اعظم بنن دا موقع دیتا. اسا کہا بادشاہ سلامت ہو کیویں؟ فرمایا پہلے مردے نا اسی بن دینا. پہلے انہوں موت لے گئی تو سانو موقع مل گیا. پہلا بادشاہ فوت ہو گیا، میں بادشاہ بن گیا، موت نے موقع دیتا ہے. پہلا وزیر اعظم فوت ہو گیا، میں بن گیا، تو بن گیا، تو موت نے موقع دیتا ہے. تو کہنا ہے موت نہ ہوں دی؟ بھئی ساریاں لستہ نو توڑ دین والی چیز دا نام موت ہے. تو میں عرض کرے ایسا مرنا سب نے، کئی ہس دے تے کئی رون دے. حضرت بلال عاشق رسول، مؤذن رسول، آقا دا پروانہ، حضور لئی اگ دے انگاریاں تے لیٹن والا، دین واسطے حق دے میکھاں ٹھکوان والا، سینے تے پتھر رکھوان والا، رسی گلج پا کے لوگی گھسیٹ دے سن مکے دیاں گلیاں دے اندر، ظلم و ستم برداشت کرن والا، لیکن آگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی عقیدہ نہیں چھڑیا، تتی ریت تے لیٹ کے بھی نبی نو نہیں چھڑیا.
ظلم و ستم برداشت کیتا ہے، کلمے تو ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیتا، بلکہ جتنا زیادہ مار دے سن وہ آہدن آہدن دے زیادہ نعرے لاندے سن۔ اے او بلال ہے اج زندگی دا آخری سا پورا پیا کر دے، آپ دی اہلیہ محترمہ کول بیٹھیاں، حضرت بلال زندگی دے آخری لمحات وچ مسکرا رہے سن، ہس رہے سن، چہرے تے خوشی دے اثرات سی۔ بیوی کہن لگی میرے سرتاج تسی میں نو چھڑ کے جا رہے ہو تو تسی خوش ہو رہے ہو، مسکرا رہے ہو؟ انہاں کیا بھی اسی آس تے پوری زندگی گزاری ہے، کدو موت آئے گی تے میں اپنے محبوب کول پہنچ جاؤں گا، کدو موت آئے گی تو میں اپنے آقا دی بارگاہ وچ پہنچ جاواں گا، میں نو مرن دا کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، میں سے انتظار سا ادو اکھیاں بند ہو گیاں، جنت دے 8 دروازے کھلے ہون گے، سامنے حضور حوض کوثر دا جام لے کے کھڑے ہون گے تے کہن گے آؤے میرے یارا میری خاطر دکھاں تے تکلیفاں زندگی گزارن والے آ دکھ ختم ہو گئے، تکلیفاں ختم ہو گئیاں، ہن آ میں تینوں جام بھی پلاواں تے تینوں اپنی محفل وچ بھی بٹھاواں۔ اے ہندے نے او عاشق رسول، اللہ دا قرآن انہاں لوگاں دا تذکرہ کر دے۔ قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ ایدہ اردو وچ ترجمہ ایوج بند ہے کہ جس حال میں تو رکھے، ثواب دی نیت نال جو سبحان اللہ کہہ دے ہو کہ تو بڑا ثواب ہوئے گا، تو انہوں بھی ہوئے گا، مرحومین بھی ہوئے گا۔ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، تے میاں سب کہدنے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے آن بیلی وی بیلی، یارا باج محمد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی، اے باغ بہاراں، اے باغ بہاراں اتے گلزاراں، تے بن یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں، تے میں شکر کراں لکھ واری، اے یار ملن دکھ جان ہزاراں، تے میں شکر کراں لکھ واری، کیونکہ صدا نہ باغی بل بل بولے، تے صدا نہ صحبت یاراں، اے صدا نہ باغی بل بل بولے، تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی، تے صدا نہ صحبت یاراں، اے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں، تے میں بھی آنکھاں مرنا، جس مرنے وچ میرا اللہ راضی، اس مرنے تھی کی ڈرینا۔ اللہ فرماندہ بندیا
تیرا کیے اے اکھاں میں دتیاں نے مالک تو بڑیا پھر دیں زبان میں دتی ہے مالک تو بڑیا پھر دیں کان میں دتے نے مالک تو بڑیا پھر دیں ہاتھ میں دتے نے مالک تو بڑیا پھر دیں پیر میں دتے نے مالک تو بڑیا پھر دیں دماغ میں دتا ہے مالک تو بڑیا پھر دیں دل میں دتا ہے مالک تو بڑیا پھر دیں او بندیا تیرا ہے کی میں جدو چاہواں تینوں نبینا بنا دیاں میں جدو چاہواں تینوں گنگا بنا دیاں میں جدو چاہواں تینوں پاگل بنا دیاں تیرے تو بڑے بڑے کڑیل قد تے سونے رنگ والے اے گلیاں وچ تنکے چن دے پھر دے نے کیوں دماغ دی دولت کوئی نہیں ہے تیرے تو سونے سونے ہتھاں تے پیراں تو محروم نے اکھاں میں دتیاں نے میرا شکریہ ادا کر زبان میں دتی ہے میرا شکریہ ادا کر کان میں دتے نے میرا شکریہ ادا کر تیرے وجود دا 360 جوڑ میں عطا کیتے ہیں میرا شکریہ ادا کر خدا نہ خواستہ کو ہڈی فریکچر ہو جائے 10 ڈاکٹر لاکھ روپیہ ڈاکٹر لیندے نے تے سدھی پھر بھی نہیں جڑ دی صدقے جاواں میں اللہ دی کاریگری تو قربان جاواں میں اللہ تیری عطا تو ساڑے کیویں جوڑ بنائے نے فرمایا چن میری عطا ہے سورج میری عطا ہے کہکشاں میری عطا ہے آسمان دی بلندی میری عطا ہے زمین دی وسعت میری عطا ہے زمین جو سبزیاں تے کھیتیاں اگدیاں نے میری عطا ہے زمین جو خزانے اگدے نے میری عطا ہے زمین دا پانی ٹھنڈا کرم میری عطا ہے زمین دا پانی گرم کرا میری عطا ہے موسم نو تبدیلیاں دیاں یہ کدی عطا ہے بولو بھائی اچھی ذرا اللہ اللہ وہ اللہ دی عطا ہے اللہ دی عطا دے بغیر نہ میں کچھ کر سکنا نہ تسی کر سکتے ہو یہ سارے سبحان اللہ کو تمہیں اللہ دی ایک اور وڈی عطا دا ذکر کر دیں ذرا پنجابی دے سیدھے سیدھے لفظ سمجھ آئے گی تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے پر جڑی عطا دا میں ذکر کرن لگا سارے دموچ آپ سبحان اللہ نکل جائے گی کینی کی طرف نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے اس وقت ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا جنہاں دے دل وچ حسنین کریمین دی جتنی محبت ہے نا سبحان اللہ انہیں نکلنی چاہیے وہ کوئی چھوٹی ہستی دا نام ہے نہیں لے رہا جڑے سمجھ دیو کہ حسن و حسین بڑی ہستی دا نام ہے پر کم از کم تہاڈی سبحان اللہ انہاں تک پہنچے پہ سانو وڈے منن والے بیٹھے اجے بھی سارے نہیں بولے مردی ہے تہاڈی جدے دل وچ وسدے نے او ذرا آکھو ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا حسنین دی گل آئی تے گل کردہ جاواں ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائنے کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین جو سبحان اللہ کہو تے پیر حسین دی شان تے کہور جملہ حسینیہ دے چہرے درا کیونکہ اسی صدیقی فاروقی عثمانی حیدری حسنی حسینی آئے اسی فرق نہیں کر دے اگدے نے رکھ اکے زمین وچوں
کوئی امب ہوندے کوئی بکین ہوندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندے کوئی دکھ ہوندے سر تو لے کے پیراں تک کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہوندے جڑا تخت بچائے او یزید ہوندے جڑا دین بچائے او حسین ہوندے جڑا تخت بچائے او یزید ہوندے جڑا دین بچائے او حسین ہوندے اجل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے قانون ہکے سکون ہکے رنگ راہ دے چین ہکے چون یارہ دے اس میں گرامی اندر یہ غور ہوئے تا ایم ہکے خدا دی ساری خدائی اندر یزید ٹھیرن حسین ہکے اللہ دی عطا دیکھو بھائی اللہ دی سخاوت دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرا سب کچھ میرا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز تے میں فنا دا ٹھپا لائے باقی رہنی ہے تے میری ذات رہنی ہے اے موت انبیاء دے دروازے تے بھی آئی ہے اے موت صحابہ دے دروازے تے بھی آئی ہے اے موت اولیاء دے دروازے تے بھی آئی ہے اے موت میاں کافراں دے بوئے تے بھی جاندی ہے کہ مومنہ دے بوئے تے بھی جاندی ہے پر موت دا کافراں وال جان دا انداز ہور ہوندے مومنہ وال جان دا انداز ہور ہوندہ ہے جڑے مومن ہوندے نے ایمان والے ہوندے نے تقوی والے ہوندے نے سچ والے ہوندے نے عدل والے ہوندے نے حیا والے ہوندے نے شجاعت والے ہوندے نے دیانت والے ہوندے نے تلاوت والے ہوندے نے پابند صوم و صلاۃ ہوندے نے توحید و سنت دے پروانے ہوندے نے راج اللہ دا من دے نے رواج مصطفیٰ دا من دے نے اللہ دے راج جیسا کسی دا راج نہیں مصطفیٰ دے رواج جیسا کسی دا رواج نہیں جدو موت نہ والا ہوندی ہے پیار نال آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ ہن لوٹ اپنے مالک دی طرف اپنے پالنہار دی طرف یا اللہ کیڑے منہ نال آواں کرو تاں بھی ڈرو نہ کرو تا بھی ڈرو کیوں کہ پڑھنے دانا مان کرے تو تے نہ آنکھیں میں پڑھیا او جبار کہار کہاں مت روڑ دیوے دودھ کڑھیا او جبار کہار کہاں مت روڑ دیوے دودھ کڑھیا تیرے ذمہ صرف محنت کرنا صلہ دینا اللہ دا نا ثواب نہ لے لو بھائی صلہ دینا کدھا کم ہے اے شاکر سوجہ بادی کی دنیا دار شہر ہے لیکن اس گل بڑی پیاری کی تھی وہ کہندہ ہے کہ تو محنت کری تی محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل پر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے
مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گل وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے یا اللہ میں ڈر لگ دے کیڑے منہ نال تیرے سامنے آواں کچھ کیتا ہی نہیں نمازاں کم پڑیاں روزے گھٹ رکھے جھوٹ زیادہ بولے سچ کدی کدی بولیا ظلم کیتے حیات خالی ریا اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں پھر بھی ڈردا تے میرے کولوں رہیا اللہ میں کیویں آواں یہ تے ایویں ہی ہے جویں ماں پتر نو تھپڑ مارے تک جا نکل جا تے ماں جڑی ہے پتر مار کے نہ تے جدو پتر گھروں باہر نکلدا تے پھر ہاں تے ہاتھ رکھ کے آدھی متاں کداں چلا ہی جاوے پھر بوئے تے آ کے کھلو رہندی ماں دروازے تے کھڑی ہو جاندی ماں جو ہوئی بھائی ماں دے لال ہوندے تو پھر آواز مار دیئے پتر میں نے حادثہ کیتا ہے یا اگر سبحان اللہ کہہ دو تو ماں دی شان ہے ایک شیر سنا دے جنت دیا ماما زندہ نے اللہ زندگیاں جی برکتاں دے تو جنہیں دیا ٹور گئی ہیں اللہ انہوں نے جنت دے اللہ درجات عطا فرمائے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے سونا کہہ کے ماں جدوا جا مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوا جا مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے سونا کہہ کے ماں جدوا جا مار دیئے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے شالا مرن نا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا اللہ فرماتا ہے کوئی گل نہیں پتر ڈر کے کھلوتا ہے بھی ماں در گیا تے ہور مارے گی کیونکہ شرارت کیتی ہے تے ماں مسکرا کے کہن دیئے نہیں مار دی پتر ڈردا ڈردا سہمدا ہولی ہولی قدم چیندا ماں کو لا جاندہ ہے ماں متھا چم کے سینے نہ لا کے کہن دیئے پتر میں مداد کیتا سی متا کدی گھروں باہر چلا نہ جاویں میرا تے تیرے بغیر گزارا بھی نہیں ہونا ماں تے ماں ہوندی ہے تے اللہ تے پھر کئی ماں نالو زیادہ پیار کر دے بندہ کہن دے یا اللہ کمی آماں فرمایا ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ اس انداز وچ آ کہ آج میں تیرے تے راضی تو میرے تے راضی فادخلی فی عبادی میرے بندیاں وچ داخل ہو جا وادخلی جنتی ہن جنت وچ داخل ہو جا کم چنگے کرنے چاہیے دے نیکیاں کرنیاں چاہیے دیاں نے اچھائیاں کرنیاں چاہیے دیاں نے دوستا اے دنیا ساری چلی جانی ہے آج تیرے کول کر کسی اور دے کول
اے پرندہ اس درخت تے بیٹھے گا جدے تے سایہ ہوئے گا، پتے جھڑ جان گے، بلبل باغ چھوڑ کے ٹر جائے گا، کسی نے کم نہیں آنا، جنہ تینوں قبر اچ دفنا کے واپس آ جانے انہاں لئی پوری زندگی گل کیتی ہے، تے جنہیں قبر تو لے کے جنت داخلے تک کمانے انہوں بھول گیا ہے کملی والے نو۔ نہیں نہیں نہیں، کائنات ایک پاسے ہووے، محمد دی ذات ایک پاسے ہووے، میں گل مکان لگا، کائنات ایک پاسے ہووے، مصطفیٰ دی ذات ایک پاسے ہووے، تے کوئی پوچھے عاشقانوں کی چاہیے دے، تو آکھنگے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، میری دولت ہے بکتی نقش کفے پا تیرا، لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کل تھا، اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ آج بیت المقدس تے مسجد اقصی دی حالت شعر بول گیا، وہ کہندہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، میں جو قسمت سے زمانہ تیرا پاتا آقا، دل تو کیا چیز ہے جہاں بھی لٹاتا آقا، میں سمجھتا کہ ملی دونوں جہاں کی میراث، تیرے نالین جو سر پہ اٹھاتا آقا۔ دوستو مر جانے کسی نہیں دنیا تے رہنا، رہ رب دا نام، آخری ویلے تے ہر کوئی یہ میسج دے کے جاندے، لے او یار، لے او یار حوالے رب دے، تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تیروں سے عمران ساری، وے لے او یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملیں گے، اوے لے او یار حوالے رب دے، تے لمبی پئی جدائی، روز قیامت پھر ملیں گے، اور امید نہ کائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ مرحومہ دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغ وچ باغ بنائے، اللہ کریم انہاں دی بیٹی نو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ انہاں دی آخر دی منزل آسان فرمائے، بھائی آصف صاحب دی فیملی دے جتنے میں حضرات دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے، بھائی محمد شیر صاحب نو اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔